بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 4 ستمبر 2023 بروز سوموار 19 سفر بمطابق 1445 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی ہر لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال اور بدلتی ہوئی خبروں پر نظر رکھنے کے لیے انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ آج کے نیوز بلیٹن کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ غیر ملکی کو ذاتی بینک اکاؤنٹ سے کاروباری سرگرمیوں کی اجازت پر قید اور جرمانے کی سزا۔ سعودی عرب میں پبلک پراسیکیوشن نے ایک نیا قانون متعارف کروایا ہے جس کے تحت کسی بھی مقامی شخص کا اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ سے کسی غیر ملکی کو غیر مجاز اقتصادی سرگرمیوں کی سہولت دینے پر اکاؤنٹ ہولڈر کو 5 سال قید اور 50,000 سعودی ریال جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ پبلک پراسیکیوشن نے غیر سعودیوں کو سعودی عرب میں مقامی شہریوں کے اکاؤنٹ سے بزنس سرگرمیوں کی اجازت نہیں۔ ایسا کرنے کی صورت میں غیر ملکیوں کو اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے کاروباری سرگرمیاں یا لین دین کی سہولت دینے والے شخص کو سزا دی جائے گی۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ ممنوع ہے، وہ کسی غیر سعودی کو غیر مجاز طریقے سے اپنے اکاؤنٹ سے سعودی عرب میں اقتصادی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے سکتے۔ سعودی عرب اور تیونس کی سیاسی مشاورتی کمیٹی کا اجلاس۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے اتوار کو وزارت خارجہ ریاض کے دفتر میں تیونس کے ہم منصب نبیل عمار کا خیر مقدم کیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق ملاقات میں دونوں وزراء خارجہ نے سعودی عرب اور تیونس کے درمیان برادرانہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مضبوط بنانے اور ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ سعودی پی آئی ایف 3.3 ارب ڈالر سے سابق کے میٹل یونٹ کو بڑی اسٹیل کمپنی بنائے گا۔ سعودی عرب کا خود مختار دولت فنڈ کیمیا ساز کمپنی سعودی بیسک انڈسٹریز کارپوریشن، جس کو سابق کہتے ہیں، اس کے میٹل یونٹ کے حصول کے ساتھ ایک نئی اسٹیل کمپنی قائم کر رہا ہے اور اس کی انٹرپرائز والیوم 12.5 ارب ریال جو کہ 3.3 ارب ڈالر ہے۔ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سعودی آئرن اور اسٹیل کمپنی کو سابق سے خرید کرے گا اور ایک اور ایگریمنٹ کے تحت سابق کا اسٹیل یونٹ الحدید الراجی اسٹیل انڈسٹریز کمپنی کو اسٹاک کے عوض خریدے گا۔ توقع ہے کہ یہ معاہدہ 2024 کی پہلی سہ ماہی کے اختتام سے پہلے مکمل ہو جائے گا۔ یہ معاہدہ عرب دنیا کی سب سے بڑی اکانومی پر سعودی خود مختار دولت فنڈ کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی تازہ علامت ہے، اور پی آئی ایف ملک کے زیادہ تر ترقیاتی منصوبے کرتی ہے جس کا مقصد تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی آمدنی پر انحصار کو ختم کرنے میں مدد دینا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے مختلف علاقوں میں خلاف ورزی کرنے والی 459 موٹر سائیکلیں ضبط کر لیں۔ جنرل ٹریفک ڈپارٹمنٹ مرور نے خلاف ورزی کرنے والی موٹر سائیکلوں کو جو حفاظتی مہم چلائی جا رہی ہے اس کے تحت جو اریسٹ کیا ہے بہت سی، اور اس کے علاوہ محکمہ ٹریفک نے وضاحت کی ہے کہ اس نے 27 اگست سے 2 ستمبر تک شروع ہونے والی جو فیلڈ مہم تھی اس کے حصے کے طور پر مختلف علاقوں سے 459 موٹر سائیکلیں ضبط کی ہیں۔ رشت سے نمٹنے کے لیے 4 نکات وزارت حج اور عمرہ کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ وزارت حج اور عمرہ نے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے مقدس گھر کے زائرین سے ہجوم سے نمٹنے کے لیے ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہجوم سے بچا جائے، ماسک پہننا یقینی بنایا جائے، سیکیورٹی اہلکاروں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ الولا نوادرا سمٹ دنیا بھر سے 80 مقررین اور 300 سے زیادہ ایکسپرٹ کی شرکت۔ سعودی عرب کے رائل کمیشن برائے الولا نے 13 سے 15 ستمبر تک مرایا ہال میں منعقد ہونے والے الولا ورلڈ آرکیالوجی سمٹ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کانفرنس میں سعودی عرب اور دنیا بھر سے مقررین اور شرکاء کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ سمٹ کے سیشنز اور مکالموں میں 80 مقررین کے علاوہ 300 سے زیادہ ماہرین نوادرات اور ثقافتی ورثے کے شعبے میں دلچسپی رکھنے والے لوگ شرکت کریں گے۔ سعودی عرب عالمی سطح پر خطرے سے دوچار قمری پرندے کے شکار پر پابندی۔ سعودی عرب میں نیشنل سینٹر فار وائلڈ لائف ڈیولپمنٹ نے انکشاف کیا ہے کہ یورپی پرندہ قمری، جس کو کہتے ہیں، ان پرندوں میں سے ایک ہے جن کا شکار تمام افزائش اور نقل و حمل کے ملکوں میں منع ہے، کیونکہ اس کی کم تعداد کے بعد اسے عالمی سطح پر معدوم ہونے کا خطرہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ شکار کی وجہ سے خاص طور پر یورپ میں اس پرندے کی افزائش نسل کے علاقوں میں شدید کمی واقع ہوئی ہے۔ مراکز نے تصدیق کی ہے کہ سعودی عرب میں شکار کے شوق کی مشق کرنے اور فطری پلیٹ فارم پر لائسنس کی درخواستیں وصول کرنے کے اجازت نامے کی مدت وہ 1 ستمبر کو شروع ہوئی ہے، وہ 31 جنوری 2024 کو ختم ہوگی۔ رابغ ہسپتال میں سکہ نگلنے والے 2 سالہ بچے کو بچا لیا گیا۔ سعودی عرب میں رابغ ہسپتال کے طبی عملے نے سکہ نگل لینے والے 2 سالہ بچے کو یقینی موت سے بچا لیا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق محکمہ صحت جدہ نے بیان میں کہا کہ 2 سالہ بچے کو رابغ جنرل ہسپتال ایمرجنسی وارڈ لایا گیا تھا۔ بتایا گیا کہ اس نے کوئی چیز نگل لی ہے جس سے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ نگلی جانے والی چیز حلق میں اٹکی ہوئی ہے۔ رابغ جنرل ہسپتال کے طبی عملے نے فوری آپریشن کیا۔ پتہ چلا کہ بچے نے سکہ نگل لیا تھا۔ بچے کو ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ
مطابق جنرل ہسپتال اور پی ڈی سال رواں کے ابتدائی 7 ماہ کے دوران 25,419 لوگوں کو صحت خدمات فراہم کر چکا ہے۔ سعودی عرب صومالیہ میں پینے کا پانی فراہم کرے گا، $5 ملین کا معاہدہ۔ شاہ مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات نے اتوار کو صومالی سول سوسائٹی کی ایک تنظیم کے ساتھ خشک سالی سے متاثرہ لوگوں کو پینے کے پانی کی فراہمی کے لیے $5 ملین کے ایگریمنٹ پر دستخط کیے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق شاہ مرکز کی جانب سے معاہدے پر دستخط ریاض میں معاون سربراہ انجینئر احمد البیس نے کیے۔ گھریلو ملازمین کی انشورنس کا انحصار ملازمت کے نئے معاہدوں پر۔ سعودی عرب میں سرکاری پلیٹ فارم مسانت نے کہا ہے کہ گھریلو ملازمین کی انشورنس کا انحصار ملازمت کے نئے ایگریمنٹس پر ہے۔ سعودی عرب پہنچنے کے بعد گھریلو عملے کی انشورنس نہیں کی جا سکتی۔ وکالت اخبار کے مطابق مسانت پلیٹ فارم کا کہنا ہے گھریلو عملے کی انشورنس لاگت وہ کئی بنیادوں پر بدلتی ہے، جیسے کارکن کا پیشہ، اس کی نیشنلٹی، عمر، ماہانہ تنخواہ، ملازمت کے پیشے کی بنیاد پر انشورنس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ مسانت پلیٹ فارم کا کہنا ہے کہ انشورنس کی رقم ملازمت کے معاہدے سے دریافت کی جا سکتی ہے۔ مسانت نے کہا گھریلو عملے کے معاہدوں پر انشورنس سروس جبری نہیں، اس کی شروعات تجرباتی طور پر کی گئی ہے۔ گھریلو عملے کی ملازمت کے معاہدوں میں انشورنس موجودہ مرحلے میں رضاکارانہ طور پر ہو سکتی ہے۔ گھریلو ملازم کے سعودی عرب پہنچنے کے بعد انشورنس پیکج منسوخ کیے جانے پر انشورنس کمپنی سے رجوع کرنا ہوگا۔ گھریلو عملے کی ملازمت کے معاہدوں پر انشورنس کا مقصد آجر اور اجیر کے حقوق کا تحفظ ہے۔ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن نے ایک ماہانہ رپورٹ میں مشرق وسطیٰ کے خطے میں خاص طور پر مسافروں کے آمد و رفت میں 2023 کی دوسری سہ-ماہی میں بحالی کا انکشاف کیا ہے اور عالمی منڈیوں میں فضائی ٹریفک میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مسافروں کی آمد و رفت میں بحالی مشرق وسطیٰ کی ایئر لائنز کے لیے مضبوط تھی۔ 2023 کی دوسری سہ-ماہی کے دوران 31.4% کی شرح سے اور 2022 میں سالانہ بنیادوں پر مشرق وسطیٰ کے خطے نے مسافروں کی کل تعداد میں عالمی بحالی سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اوپر کی جانب اپنا رجحان جاری رکھا ہے، اور جو مسلسل طلب ہے وہ اس کی نشاندہی کرتی ہے اور ایئر لائنز ہیں ان کے لیے بھی اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ قسیم جو پولیس ہے اس نے 1 سال پہلے ایک شخص پر حملے اور نشہ و اشیاء فروخت کرنے کے ملوث 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ اخبار 24 کے مطابق قسیم پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ ملزمان کی شناخت حملے کے واقعے کی ویڈیو سے ممکن ہو سکی ہے۔ دونوں حملے کے بعد رینٹے کار سے فرار ہو گئے تھے۔ پولیس ترجمان نے بیان میں کہا متاثرہ شخص نے پولیس میں رپورٹ درج نہیں کرائی تھی۔ دونوں ملزمان 1 سال سے مفرور تھے۔ ان کی گرفتاری نشہ و اشیاء کے کیس میں ہوئی ہے۔ پوچھ گچھ پر پتہ چلا کہ وہ 1 سال پہلے ایک شخص کو ہتھیار سے مار پیٹ بھی کر چکے تھے، اس سے اس کا جھگڑا چل رہا تھا۔ کرونا کی کوکھ سے جنم لینے والے 8 اصول جو اب سعودی معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں۔ جس دنیا کو ہم کرونا سے پہلے جانتے تھے وہ بڑی حد تک وبائی امراض کے بعد مختلف صورت اختیار کر چکی ہے۔ کرونا ایک وبا تھی مگر اس نے زندگی کے کئی اصول تبدیل کر دیے ہیں۔ سیاسیات، معاشیات اور صحت کے ماہرین کو اکثر یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ کرونا نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ سچ یہ ہے کہ کرونا سے پہلے اور بعد کی دنیا اور معمولاتی زندگی میں کافی فرق ہے۔ 2020 میں شروع ہونے والی کووڈ-19 احتیاطی تدابیر کی سختی تو ختم ہو گئی ہے، زندگی اپنے معمول پر لوٹ آئی ہے، مگر عالمی وبا نے زندگی کے کئی کام اور انداز میں تبدیلیاں متعارف کروا دی ہیں۔ اب نئے اصولوں کو کرونا سے پہلے والی پوزیشن پر نہیں لایا جا سکتا کیونکہ یہ سوسائٹی کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ سعودی معاشرے میں رونما ہونے والی کچھ تبدیلیاں، اس میں سب سے پہلا وہ ماسک کا استعمال ہے جو نقاب کا متبادل بن گیا ہے، خاص طور پر مواقع پر مسافہ کرنے سے گریز، شادی بیاہ کی تقریبات میں فضول خرچی کم ہو چکی ہے، جنازے کے اجتماعات کا انداز تبدیل ہو گیا، ریسٹورنٹ سروس اور طریقہ تعلیم میں بھی کافی حد تک تبدیلی آئی ہے۔ سعودی عرب میں ثقافتی ورثے کے مقامات جو ایکسپلوریشن کے شوقین افراد کے لیے غیر معمولی کشش کے حامل۔ سعودی عرب میں سیاحت کے بہت سے منفرد تجربات سے بھری پڑی ہے جو مستند عربی ورثے اور ثقافت کے امتزاج کی عکاسی کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں تاریخی مقامات، ثقافتی اہمیت کے حامل مقامات اور تہذیب یافتہ کی یادگاروں پر مشتمل جگہیں نہ صرف سیاحوں کی جنت ہیں بلکہ ثقافتی ورثے کی کھوج لگانے والے لوگوں کے لیے بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایکسپلوریشن کے شوقین حضرات جوک در جو ان مقامات کا رخ کرتے ہیں۔ یہ مقامات اقوام متحدہ کی سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کے ریکارڈ میں بھی شامل ہیں۔ ان جگہوں کو یونیسکو نے بھی عالمی ورثے میں شامل کر رکھا ہے۔ اس فہرست میں نجران میں ہما ثقافتی علاقہ، دریا میں الطریف محلہ، الحسا نخلستان، الحجر، العلا میں مدائن صالح، تاریخی جدہ اور حائل کے علاقے میں راک آرٹ وہ مقامات ہیں جن کی اہمیت پوری دنیا میں مانی جاتی ہے۔
اتوار کو گولڈ مارکیٹ میں سونے کے ریٹ میں کمی کا رجحان رہا اور عادل ویب سائٹ کے مطابق 21 کیرٹ 1 گرام سونا 204.55 ریال میں فروخت ہوتا رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونا جو ہے وہ 233.78 ریال اور 22 کیرٹ 1 گرام سونا جو ہے وہ 214.30 ریال اور 18 کیرٹ 175.33 ریال میں دستیاب رہا۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔